بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انٹرنیشنل میڈیا ہو یا سوشل ڈیجیٹل میڈیا، آنے والے دنوں میں ان سزاؤں پر بات ہوتی رہے گی کیونکہ بڑی سخت سزائیں سامنے آئی ہیں۔ یہ معاملہ انسانی حقوق میں بھی اٹھے گا، آپ دیکھیے گا۔ ابھی تو وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے ایمان مزاری صاحبہ اور ہادی علی چٹھا کے بارے میں کہ ان کو جس طرح سے سزائیں سنائی گئی ہیں، 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن کچھ جگہوں پر یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ کل ملا کر یہ 17 سال، دونوں میاں بیوی کو 17 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ جلدی نہ تو ان کی اپیلیں لگنی ہیں، جلد ان کی سزائیں بھی ختم نہیں ہونی۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر انٹرنیشنل پریشر بڑھا تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ انٹرنیشنل پریشر سامنے تو اس طرح سے نظر آئے گا کہ میڈیا میں آئے، جس طرح واشنگٹن پوسٹ میں لکھا جا رہا ہے، امریکہ کے اداروں میں لکھا جا رہا ہے کہ جی یہ انسانی حقوق کے لیے بڑا کام کرتے تھے دونوں میاں بیوی، ان کو بڑی سخت سزا سنا دی گئی ہے اداروں کے خلاف بولنے پر۔ اور پھر موجودہ حکومت نے جس طرح آ کر پیکا ایکٹ لگایا ہے، اس میں اتنی سزا دی گئی ہے کہ آپ ری ٹویٹ بھی اگر کریں گے، کسی نے کوئی دہشت گردی کی بات کی ہے، کچھ غلط بات کی ہے، تو اس کے حوالے سے پھر آپ کو بھی سخت سے سخت سزا ملے گی۔ اب اس کا یہ پہلا کیس کہا جا رہا ہے بقول وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے کہ یہ پہلا کیس ہے، آغاز ان دونوں میاں بیوی سے ہوا ہے اتنی سخت سزاؤں کا۔ اب دیکھیے کہ یہ تو ظاہری طور پر ایک پریشر بنے گا میڈیا کے حوالے سے۔ پاکستانی میڈیا کی بات نہیں کر رہا میں، انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستانی سوشل ڈیجیٹل میڈیا کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے انٹرنیشنل میڈیا کا۔ لیکن بیہائنڈ دا سین ہو سکتا ہے کہ وہی یورپی یونین کے رہنما یا ان کی تنظیمیں انسانی حقوق کی، جن کی تصاویر ان کے ساتھ سامنے آئی تھی جب ان کے خلاف کیسز بنے تھے، اور جس طرح ناروے کے سفیر چلے گئے تھے سپریم کورٹ، تو اس طرح کی طاقتیں اگر بیہائنڈ دا سین کچھ کریں تو پھر شاید چیزیں ہو سکیں۔ باقی 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ریلیف آسانی سے مل سکے گا دونوں میوی کو۔ اب اس میں جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے، کیونکہ اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، بہت سے ہمارے سینئر رپورٹرز وہ اس پر رپورٹ بھی کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ یہ متنازع ٹویٹ کیس تھا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو 17 سال قید کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں اب شیریں مزاری صاحبہ کا انٹرویو بھی کیا ہے، جو ایمان مزاری صاحبہ کی والدہ ہیں مطیلہ جان صاحب نے، اور اس میں ان سے پوچھا کہ جی آپ ایک دفعہ وکٹری کا سائن بنانا چاہ رہی تھیں، جب آپ کو کوئی ریلیف ملا تھا تو ایمان مزاری نے، آپ کی بیٹی نے آپ کو روک دیا تھا اس وقت، اور آج یہ وقت آیا کہ ان پر بھی مقدمہ ہو گیا۔ تو ایمان مزاری صاحبہ کی والدہ شیریں مزاری، جو وفاقی کابینہ کا حصہ رہی خان صاحب کے دور میں، تو شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں جی میرے خاوند کا انتقال ہوا تھا، ایمان مزاری بھی بہت پریشان تھی، ظاہر ان کے والد تھے، تو پھر اور بڑی مشکلات تھیں، تو اس وجہ سے بڑے مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ تو بظاہر ان کا لگ رہا ہے، خیال ایسا ہے کہ جی ایمان مزاری شاید اور طرح سے چلیں گی، کوئی بیہائنڈ دا سین کوئی ڈیل یا پیچھے ہٹنا، جس طرح شیریں مزاری صاحب نے تو سیاست ہی چھوڑ دی تھی، تو شاید وہ چیز نہ ہو کہ یہ وکالت چھوڑ دیں یا انسانی حقوق کی بات کرنا چھوڑ دیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال سزائیں بہت سخت ہیں۔ دنیا نیوز کہہ رہا ہے جی 17 سال کی سزا ہے دنیا نیوز کے مطابق، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بہت سے لوگ 10 سال قید کا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی مقدمہ ہے اور اس کی مختلف سیکشنز لگے ہیں۔ عدالت نے پیکا ایکٹ کے سیکشن 9 کے تحت ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو، دونوں میاں بیوی کو 7 سال قید کی سزا، جبکہ سیکشن 10 کے تحت، 9 کے تحت 7 سال، سیکشن 10 کے تحت ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو 10 سال، اور 26A کے تحت 2 سال قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے 3 مختلف سیکشنز پر اس طرح کہیں 7 سال، کہیں 10 سال، کہیں 2 سال سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اچھا، اب یہ کیس جس طرح چلا، اور اس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس کا فیصلہ سنایا۔ اس میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا دونوں میاں بیوی نے، اور اس کے بعد گواہان پر جرا کا حکم تھا، سب کچھ مکمل کیا گیا، اور ویسے بھی کیس کافی تیزی سے پہلے چل رہا تھا، لیکن پھر معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، پھر دوبارہ واپس آیا، اس کے بعد ان کی ایک اور کیس میں پھر گرفتاری ہوئی۔ اچھا، اب چونکہ یہ دونوں میاں بیوی جیل میں تھے تو وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا۔ 5 گواہان پیش ہوئے، پروسیکیوشن کی جانب سے 30 صفحات سے زائد مشتمل چالان تھا، وہ عدالت میں پیش ہوا، اور ان پر الزام یہ تھا کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے PTM جو کہ کل عدم ہے اور دیگر کل عدم تنظیموں کا ایجنڈا پھیلانے کا الزام تھا ان پر، ملزمان پر ریاستی اداروں کے خلاف مواد کی تشہیر کا بھی الزام تھا۔ تو یہ جن کے خلاف کیس تھا، اور جو اس وقت کافی زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ ہوتا رہے گا۔ اب آ جائیے سہیل آفریدی نے جو انکشاف کیا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جان سے مارنے کی پلاننگ ہو چکی ہے، ان کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو ابھی وہ جا رہے ہیں، لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں،
اور ویسے بھی خیبر پختونخوا میں حالات امن و امان کے اچھے نہیں ہیں، تو یہ خطرے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پہلے بھی ان کے لیڈر خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، ان کے بقول تو 2 سے 3 حملے ہو چکے ہیں، لیکن ایک حملہ تو ویڈیوز کے ساتھ، ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ موجود ہے، جس طرح گولیاں چلیں وہ کیس اب تک چل رہا ہے، اس میں عمران خان زخمی بھی ہوئے تھے۔ اب سہیل آفریدی کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں گورنر راج ناممکن ہے، مجھے نااہل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ پہلی کوشش ہے کہ گورنر کے اختیارات بڑھا دی جائیں، یہ تو میں آپ کو کنفرم بھی کر سکتا ہوں کہ سہیل آفریدی جو کہہ رہے ہیں اس میں حقیقت ہے کہ گورنر راج کی بات اگر نہ بھی ہو، لیکن گورنر کے اختیارات بڑھا دینے ہیں، گورنر اتنا پاورفل ہو جائے کہ گورنر راج ہی ہو، وزیر اعلیٰ برائے نام رہ جائے۔ دوسرا یہ کہ پھر ان کو نااہل کرنا ہے، ان آپشنز پر غور ہو رہا ہے، یہ سارے آپشنز چل رہے ہیں۔ اچھا، پھر ان کو نااہل کر کے بھی اگر کوئی سہیل آفریدی ٹائپ آ گیا تو پھر گورنر راج کی طرف چلا جائے گا معاملہ۔ لیکن تیسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی آگے یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، یہ پلان بن گیا ہوا ہے کہ مجھے راستے سے ہٹا دیا جائے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر راج تو ناممکن ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جگہ جگہ جا کر تقریر کر رہے ہیں، اور تیرا کے معاملے پر بھی بتا رہے ہیں، اس پر بھی وضاحت دے رہے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، منع کیا تھا، اور کہہ رہے ہیں میں اب جرگہ بلانے لگا ہوں۔ ابھی چونکہ سوات کے دورے پر ہیں اور اس میں کئی شہروں سے وہ گزر رہے ہیں، اور وہاں پر جس طرح سے ماحول بنا ہوا ہے جو ہم نے پہلے دیکھا اس سے بھی زیادہ اب کہا جا رہا ہے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے وہ سوات، بٹخیلا، تیمرگرہ ان علاقوں میں گئے ہیں، تو وہاں پر لوگوں نے ان کو بہت زیادہ ویلکم کیا ہے۔ پھر پبلک میں جا کے ظاہر ہے کہ آپ ان کی پلس دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اور طرح سی بات کرتے ہیں، خطاب اور طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جی جمعرات کا دن پھر اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہہ دیا کہ جمعرات کو پھر اڈیالہ جیل جائیں گے وہ اور اب انہوں نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھیں اگر آج اس دفعہ بھی یعنی ملاقات نہیں ہوتی جمعرات کے دن تو پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اب ایک طرح سے ایک پلان بتا دیا ہے کہ وہ کچھ کرنے لگے ہیں، اب جمعرات جو جاتے ہیں ملنے نہیں دیا جاتا، بات وہاں تک نہیں رہے گی، کچھ اور بھی وہ کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات کرنے ہیں، احتجاج کرنا ہے، دونوں آپشنز سامنے ہیں، اور ذمہ داری مذاکرات کی محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس کو دی گئی ہے، یعنی خان صاحب کی طرف سے۔ بہت جلد ان چوروں، ڈاکوں اور ظالموں کا حساب ہوگا، اور پھر جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جرگہ بلانے لگے ہیں، اور اس میں اب دیکھیں گے کہ کیا کہا جاتا ہے۔ میں اپنے قبائل کا، آفریدی قبائل کا جرگہ بلانے لگا ہوں، اور اس میں دیکھیں گے لوگ کیا کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے جی اب آئین کی تو خبریں آنی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے سپریم کورٹ اب نہیں آئین کو دیکھ سکتی، آئین کے لیے آئینی عدالت موجود ہے، اور وہی اب اصل میں سپریم ہے۔ تو سپریم کورٹ میں ایک بڑا اہم کیس آیا ہے، خاتون کی واضح رضامندی کے بغیر دعویٰ طلاق خلا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی جب تک خاتون خود نہ مانے کہ جی میں خلا اس کو کرنا چاہتی ہوں، یہ طلاق کی بجائے خلا کا کیس بنا دے، تب تک اس کو نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ایک بڑا اہم کیس اس اپنی نوعیت کا آیا، اور یہ فیملی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ کی قانونی تشخیص غلط قرار دی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے، اور عدالت نے کہا کہ خاتون کی رضامندی کے بغیر دعویٰ طلاق کو خلا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی طلاق مرد دیتا ہے، خلا عورت لیتی ہے۔ عدالت نے از خود طلاق کے دعوے کو خلا میں تبدیل کرنے سے انکار کیا، اور درخواست گزار نائلہ جاوید کو 12 لاکھ روپے بقایا حق مہر ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے نکاح کو ظلم کی بنیاد پر طلاق کے ذریعے تحلیل کر دیا، یعنی ظلم کر رہا تھا اس کا خاوند اس پر، تو اس لیے یعنی سپریم کورٹ نے اس کو طلاق میں کنورٹ کر دیا کہ یہ اتنا ظالم تھا تو اس کو ہم خلا نہیں بنا سکتے، کیونکہ خلا ہے تو اس میں پھر کچھ بینیفٹس مرد کو مل جاتے ہیں کہ جی تو میں نے تو طلاق نہیں دی، اس نے تو خلا لی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ظلم کی بنیاد پر یہ طلاق ہی ہوگی، اور سپریم کورٹ نے طلاق کے ذریعے اس کو تحلیل کیا۔ اعلیٰ عدلیہ نے فیملی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ کی قانونی تشخیص کو غلط قرار دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس نصرت ہلالی پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا، اس کا تحریری فیصلہ آیا ہے۔ درخواست گزار نائلہ جاوید نے شادی ختم کرنے کی درخواست ظلم اور قانونی بنیادوں پر دائر کی تھی۔ فیملی کورٹ نے ظلم کے الزامات پر فیصلہ دینے کی بجائے خلا کی بنیاد پر نکاح ختم کیا تھا۔ فیملی کورٹ نے خلا کے بدلے خاتون کو بقایا حق مہر چھوڑنے کا حکم دیا تھا کہ چونکہ آپ خلا لے رہی ہیں تو بقایا حق مہر آپ کو اب نہیں ملے گا، آپ نے ظلم کی بنیاد تو بنائی ہے لیکن آپ خود خلا کے لیے فائل کریں درخواست گزار نے خلا نہیں مانگا تھا، بغیر واضح رضامندی دعویٰ طلاق کو خلا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ شوہر نے دوران مقدمہ دوسری شادی کی، دوسری شادی مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے سیکشن 6 کی خلاف ورزی ہے، پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کی جا سکتی، اس پر بھی سزا ہے۔ اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ ابھی قانون آ گیا ہے
کہ اگر بیوی کو کسی بات پر ناراض کر دیا نفسیاتی طور پر جذباتی طور پر تو اس کی بھی 3 سال تک سزا ہے. اس کو زبردستی اگر آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی اس کی مرضی کے بغیر تو اس پہ بھی 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ طلاق کی دھمکی دی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا یا میں دوسری شادی کر لوں گا، یہ دھمکیاں دینا بھی قابل سزا جرم ہو گیا ہے، اور خرچہ روکنا بھی یہ بھی قابل سزا جرم ہو گیا ہے. تو یہ تمام جرائم کے زمرے میں آ چکا ہے. تو یہ اب نئے قانون آ چکے ہیں، جبکہ دوسری شادی کا تو پہلے ہی ہے کہ پہلے کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ شوہر نے اعتراف کیا کہ اس نے بیوی کی اجازت یا ثالثی کونسل کی منظوری نہیں لی. بغیر اجازت دوسری شادی DMMA کے تحت نکاح تحلیل کی قانونی بنیاد ہے. شوہر نے بیوی کو نان نفقہ بھی فراہم نہیں کیا. دوران اجرا خاتون کی کردار کشی کی گئی. یہ تمام عوامل قانونی طور پر ظلم کے زمرے میں آتے ہیں. ایسی صورتحال میں خاتون کا شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار نافرمانی نہیں ہے. اچھا، اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نیا جو قانون آیا ہے اس میں بیوی کا پیچھا کرنا، سٹاکنگ کرنا، گھورنا بھی بیوی کو وہ بھی جرم ہے. 3 سال تک اس پہ بھی سزا ہو سکتی ہے، اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. جرمانہ نہیں دیں گے تو 6 ماہ مزید سزا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس پر شک کرنا، پیچھا کرنا، کدھر گئی ہوئی ہے، پیچھے جا رہی ہے، اس کو شک اس پر کرنا، اس پر کوئی تہمت لگانا، الزام لگانا، تو یہ سب بھی سزا دلوا سکتا ہے. تو اگر ناراض کیا بیوی کو تو آپ سوچئے کہ یہ اب جرائم میں آ گیا ہوا ہے، اور اب فیملی لاز کے تحت ان پر مقدمہ ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.